الله حمدا لله ولا إله اور محمد وآل محمد صلوات اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد. ہماری گفتگو پچھلی مرتبہ عقائد اور بنیادی جو اصول ہیں دین کے ان کے حوالے سے ہو رہی تھی اور کچھ باتیں میں نے گزارش بھی کی تھی. آج اسی بات کو تھوڑا سا ہمیں آگے بڑھانا ہے. پہلا مرحلہ ہے وجود خدا کا اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے توحید کا. آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ میں نے گزارش کی تھی کہ جو خدا کے منکر ہیں کہ خدا ہی نہیں ہے ان کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، اور وہ کہ جو اس میں گو مگو کی کیفیت میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ثابت نہیں ہے ان کو ایگنوسٹک کہا جاتا ہے. اور ان کے مقابلے میں وہ کہ جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ پھر ظاہر ہے کہ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ خدا ہے تو ایک ہے یا دو ہے یا 100 ہے یا 500 ہے 1000 ہے کتنے ہیں. جو ایک ماننے والے ہیں وہ موحد کہلاتے ہیں، مونوتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں. جو اس کے مقابل ہوتے ہیں وہ پولیتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں جو مشرکین ہیں. اور اس کے بعد جو اس کے قائلین ہیں یعنی توحید کے قائلین یعنی وہ جو اس پر بلیو کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے، تو یہ مونوتھیسٹک ایک پورا پہ سلسلہ چلتا ہے جس کے اندر میں نے گزارش کی تھی کہ مینلی اس وقت جو آسمانی ادیان ہیں ابراہمک ریلیجنز جن کو کہا جاتا ہے اس میں یہود، عیسائی اور مسلمان یہ 3 سر فہرست ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں سے کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اور اسلام نے قرآن نے اور خاص طور پر مولا کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو مکتبہ اہل بیت نے جس طرح سے توحید کو بیان کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے بے نظیر، یعنی واقعاً ٹاپ آف دا لائن اگر آپ کہیں گے تو وہ اسی کو کہیں گے. اب اس کے اندر بات یہ آتی ہے کہ بھائی ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ بعض علماء اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم جب کہتے ہیں تو اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں. اول توحید، تو اول وجود خدا ہونا چاہیے نا، پھر توحید. لیکن یہ طے ہے کہ جب 5 ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد سارے عقائد نہیں ہوتے، اس لیے کہ فرشتوں کے اوپر بھی عقیدہ اصول دین کے اندر شامل ہے مگر اس کا بیان وہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا. بہت ساری چیزیں لیکن موٹی موٹی باتیں 5 وہاں پر گنوائی جاتی ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. لیکن یہ ہے کہ توحید سے بھی پہلے تو مرحلہ یہ والا ہے وجود خدا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ وجود خدا باقاعدہ اس فہرست کے اندر ہمیں دکھائی نہیں دیتا. ڈائریکٹ بات کی جاتی ہے توحید کے اوپر، پھر توحید کے ضمن میں اس کو بھی ڈسکس کر لیا جاتا ہے کہ بھئی وجود خدا اور پھر توحید. لیکن یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ایک وجہ جو بیان کی جاتی ہے اور مناسب بھی ہے. قرآن مجید کی اپروچ اس میں یہ ہے جو پچھلی مرتبہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی: افی اللہ شک، کہ کیا خدا کے بارے میں بھی تمہیں شک ہے؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کے بارے میں بھی تمہیں شک ہو؟ خدا کا ہونا انسان کی فطرت کے اندر رکھا گیا ہے. اگر آپ پچھلی مرتبہ کی گفتگو کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر سکیں کہ انسان جو فطری آواز ہے جو اس کے اندر، اس کے ساتھ جب اس کو کنیکٹ کرتا ہے تو اس کو یہ تو جواب ملتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سارا معاملہ جتنا بھی ہے وہ خود بخود ہو گیا. تو اب اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں نا کہ افی اللہ شک، یعنی اسلام کا طریقہ کار، اسلوب، اپروچ بیان کی ہے کہ اتنا تو سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کا وجود ہے. ہاں اس میں تمہیں شاید کنفیوژن ہو توحید کے حوالے سے. تو اب اس میں ذرا سی اس آیت کی طرف آپ توجہ کریں گے جو آپ سب کے حافظے میں موجود ہے: قل هو اللہ احد. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ یہاں پر یہ ہوا کیا کر رہا ہے. قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور هو اللہ وہ اللہ ایک ہے. یعنی اللہ احد، اللہ ایک ہے یا اللہ یکتا ہے یا ایک ہے. یہ اتنا کہنے سے بھی سمجھ میں آ رہا تھا. قل کہہ دو، یہ تو ایک انسٹرکشن ہے نا کہ مثلا پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ اللہ احد. یہ ہوا کیوں آیا درمیان میں؟ تو اس کی عربی جو نزاکتیں ہیں ان کو تو اس وقت آپ جانے دیجئے، لیکن یہ کہ بنیادی طور پر یہاں پر یہ ہوا کر کیا رہا ہے. جیسے کہ ہوا نہ بھی ہوتا تو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی تھی: اللہ احد. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ جو یہاں پر یہ وہ کی بات کی گئی اس کے حوالے سے کچھ توجہ طلب نقطہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ابھی آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟
مجھے دیکھ رہے ہیں. تو پہلی لائن میں جتنے افراد موجود ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو ان کو تو نہیں معلوم نا کہ پیچھے جو افراد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. جو دوسری لائن میں موجود افراد ہیں وہ پہلی لائن کو بھی دیکھ رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر ان کو یہ تو نہیں پتا کہ تیسری لائن والے کیا کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو اب اگر فرض کیجئے کہ یہ جو افراد موجود ہیں ان میں سے کوئی کسی کے ساتھ تھوڑی شیطنت کرے، شرارت کرے اور مثال کے طور سر پہ ہاتھ مار دے، تو ان کو تو نہیں پتا نا کہ کس نے مارا ہے. ان کو تو نہیں معلوم کہ کس نے مارا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال میں تو دیکھ رہا ہوں، جیسے کہ میں تو آپ سب کو دیکھ رہا ہوں اس وقت. تو فرض کیجئے کہ پیچھے سے کسی نے دامن کھینچ لیا یا سر کے اوپر کوئی چپت لگا دی یا کچھ بھی ایسی حرکت کی، تو اس کو نہیں پتا تو وہ کرے گا کیا. اگر کوئی آپ کے سر پر پیچھے سے اسٹرائک کرے تو آپ کیا کریں گے؟ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے. آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ تو انجان بن گیا، وہ شو نہیں کر رہا ہے کہ اس نے یہ کام کیا. تو اب آپ کس سے پوچھیں گے کہ جناب کون تھا؟ آپ اس سے پوچھیں گے نا کہ جس کو خبر ہے. تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ وہ کون تھا جس نے مجھے مارا، وہ کون تھا؟ اب میں آپ کے جواب میں اگر یہ کہوں کہ جناب کوئی نہیں تھا، تو آپ کیا کہیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی نہ ہو. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی نہ ہو. کوئی نہ کوئی تو تھا. ہم آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ کوئی تھا یا نہیں تھا، اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ کوئی ہے، کوئی تھا کہ جس نے اس کام کو کیا. ہم تو آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہ جس نے اس کام کو کیا وہ کون تھا. آپ میری بات کی طرف توجہ کر رہے ہیں؟ ہمیں اس ہوا تک پہنچنا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جناب آپ موجود ہیں، آپ نے محسوس کیا کہ کسی نے پیچھے سے آپ کے سر پر ہاتھ مارا یا دامن کھینچا. آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ کو نظر کوئی نہیں آ رہا، یا جتنے ہیں وہ سب کے سب انجان بن گئے اور اظہار کوئی نہیں کر رہا. اور آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب بتائیے وہ کون تھا. اور میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ وہ کوئی نہیں تھا تو آپ مجھے کہیں گے کہ نہیں جناب کوئی تو تھا، اتنا تو مجھے پتا ہے کہ کوئی تھا. اگر میں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہوں تو بھی آپ قبول نہیں کریں گے. آپ کہیں گے یہ تو میں جانتا ہوں کہ کوئی تو تھا. میں نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ کوئی تھا یا کوئی نہیں تھا، کوئی تو تھا. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو تھا وہ کون تھا. وہ 1 تھے، 2 تھے، 10 تھے، کتنے تھے، یہ بس مجھے بتا دیں. اب آپ غور کر رہے ہیں کہ اتنا آدھی انفارمیشن آپ کے پاس ہے کہ کوئی تو ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا. اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ وہ 1 ہے، 2 ہیں، 100 ہیں، 50 ہیں، کتنے ہیں. یہ جو سوال ذہن کے اندر موجود ہے اس کو اس آیت کے اندر ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے وہ، یعنی وہ جو تمہارے ذہن و دل و دماغ کے اندر موجود ہے کہ کوئی تو ہے، وہ کوئی اللہ ہے اور وہ ایک ہے، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے. تب اگر آپ غور کریں تو اس آیت کے ذریعے سے اس آیت کا ایک ربط سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے ذریعے سے سمجھایا گیا فطری طور پر اتنا تو تمہیں رکھا گیا. یعنی ان کو تو اسلام ریجیکٹ کرتا ہے، ان سے گفتگو کرے گا، بات کرے گا. اگر کوئی کہے وجود خدا پر دلائل وغیرہ وہ سب باتیں ہوں گی، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ تو اتنا کلیئر ہے کہ اگر تم اس ایلوژن کے اندر رہنا چاہتے ہو کہ کوئی بھی نہیں، خود بخود یہ سب کچھ بن گیا، تو یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کسی کا دامن پیچھے سے کسی نے کھینچا اور وہ کہے کہ نہیں کسی نے نہیں کھینچا، یہ خود بخود ہو گیا. تو آپ میں سے کون ہے کہ جو اس بات کو قبول کرے گا؟ تو اسلام کی اپروچ، قرآن کی اپروچ ہی ہے. بات کر لیں گے اس سے بھی، لیکن یہ کہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ بالکل بدیہی ہے، یعنی اتنا واضح ہے کہ جس کے لیے الگ سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال انکار کرنے والے موجود ہیں اور اس حوالے سے کچھ باتیں پچھلی مرتبہ ہماری ہوئی تھی. اب اگر یہ بات آپ کے لیے واضح ہوئی نا تو اب ذرا سا آگے ہم بڑھتے ہیں اور اسی کو تھوڑا سا اور کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید کا پہلا سورہ کون سا ہے جب آپ پڑھتے ہیں تو؟ سورہ ہم. دوسرا سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی کتنی آیتیں ہیں؟ 200. اچھا سورہ فاتحہ کی کتنی ہے؟ سورہ ہم کی 7 آیتیں. سورہ بقرہ کی 286 ہے. سورہ بقرہ کے اندر لطف کی بات یہ ہے کہ سٹارٹ میں پروردگار عالم نے تمام انسانوں کی 3 کیٹیگریز کی: متقین، کافرین، منافقین. یہ سٹارٹ میں مل جائیں گے آپ.
ابتدا ہی میں پروردگار عالم نے متقین کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد کافروں کا، پکے کافروں کا، یعنی جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے، اور پھر اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہے منافقین کی، جو بڑے اپورچونسٹ ہوتے ہیں، موقع پرست، اگر لگ رہا ہے کہ یہاں فائدہ ہے تو اس کی بات کرو، وہاں تو اس کی بات کرو، یہ اس طریقے سے۔ یہ 3 کیٹیگریز قرآن مجید نے کی ہیں۔ اب اس کے بعد قرآن مجید جب یہ 3 کیٹیگریز پر بات کر لیتا ہے نا، پھر اس کے بعد ایک آیت آتی ہے جس میں خدا یہ ارشاد فرماتا ہے، یہ ذرا آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی طرف غور کیجیے گا۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم یعنی عبادت کرو اپنے پروردگار کی، اپنے پالنے والے کی، اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ کہ جس نے تم کو پیدا کی، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا کہ جو تم سے پہلے گزر چکے، تمہارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پیچھے تک جتنے بھی ہیں، وہ سب کے سب بھی خدا ہی نے پیدا کرنے والا وہی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ کیوں پیدا کیا، کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ یہ جو کیٹیگری ہم نے بیان کی ہے، تم اس کیٹیگری میں جاؤ، یہ ہماری خواہش ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس کیٹیگری میں جاؤ، یہ دونوں کیٹیگریز میں نہ جانا۔ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی، وہ کہ جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ ٹھیک ہے جی؟ کلیئر ہے؟ یہ آیت واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، اب یہ آیت کنٹینیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس آیت کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں وہاں پر۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اب یہاں پروردگار عالم جو باتیں کہہ رہا ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں 1 2 3 کر کے۔ یہ وہ خدا ہے کہ جس نے تمہارے لیے الارض، زمین کو کیا بنایا؟ فراشا، زمین کو فرش بنایا، زمین کو فرش بنایا، زمین کو فرش بنایا۔ والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے بعد اس زمین سے اس نے پھلوں کو رزق کی صورت میں تمہارے لیے اگایا۔ توجہ کیجئے گا، زمین کو کیا بنایا؟ فرش۔ آسمان کو کیا بنایا؟ چھت۔ آسمان سے کیا نازل کیا؟ پانی۔ کہاں گیا وہ پانی؟ زمین میں۔ اور اس کے بعد کیا نکلا؟ ثمرات۔ کیوں؟ رزقاً، تمہارے رزق کے لیے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد مطالبہ ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ماشاءاللہ حافظ بھی موجود ہے یہاں پر۔ نہیں، آیت فالو تو آ رہی تھی، جو آواز آ رہی تھی، الفاظ آ رہے تھے، اس وجہ سے مجھے خوشی ہوئی۔ اب ذرا سا اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ زمین کو کیا بنایا؟ فرش۔ فرش تو آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی جس کے اوپر آدمی چل سکے، جس کے اوپر قرار ہو، جس کے اوپر اپنے کاموں کو انجام دیا جا سکے، زمین فرش۔ ٹھیک ہے جی؟ والسماء بناء، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا۔ چھت سے مراد یعنی جو انسان کو لگے کہ جیسے چھت نما ایک پورا سلسلہ جو اوپر دکھ رہا ہے، ایک اسکرین سی جو بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، آسمان، چاند، ستارے، سورج، سب اس کے اندر ایک خوبصورت سا سلسلہ قائم کیا۔
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ پانی ہے، فرش، چھت، یہ پانی، ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد پھل، پانی جذب ہو گیا، رزق کی صورت میں پھل ہم کو مل گئے. اتنا سب کچھ بیان کرنے کے بعد اب پروردگار کی طرف سے مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا. یہ اندادن کا مطلب ہوتا ہے شریک قرار دینا، ند، شریک. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم کو پتہ بھی ہے، جبکہ تم کو پتہ بھی. اس میں جو پوائنٹ ہے نا، سوال وہ یہ ہے کہ پتہ کیا ہے بھائی؟ ہم کو پتہ ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی پروردگار عالم کی طرف سے قرآن مجید کے اندر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو، جبکہ تم کو پتہ بھی ہے. واقعاً ہم کو پتہ ہو تو ہم کو نہیں شریک قرار دینا چاہیے، لیکن ہم کو پتہ ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ خدا ایک ہے. دیکھیے، اماں نے بتایا، ابا نے بتایا، استاد نے بتایا، باپ نے بتایا، اس دوست نے بتایا، اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ بتائیے کہ آپ کو واقعاً پتہ ہے خدا ایک ہے، دلیل سے پتہ ہے. وہ دلیل جو آپ کو پتہ ہے وہ اپنی جگہ پر، یہاں پر جو پروردگار عالم نے پورا اسٹیبلش کیا ہے، اس میں وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں علم ہے. ہمارا پوائنٹ یہ کہ یہ اتنا، علم کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ علم کا مطلب ہوتا ہے جیسے یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ 5. یہ اس کو بولتے ہیں علم. 4 ہیں، میں کہوں 3 ہیں، نہیں نا، یہ 5 ہے. تو آپ کتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ 5؟ اس کا رنگ کیا ہے؟ تو گرین کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ یہ براؤن ہے. آپ کو علم ہے اس بات کا. پروردگار عالم کہہ رہا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو. وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں علم بھی ہے. واقعاً ہمیں علم ہو تو نہیں ہمیں اس کے خلاف جانا چاہیے، لیکن ہمیں کیا پتہ ہے؟ اب یہاں پر جو خدا نے کہا ہے، واپس سے اس کو ذرا سا ریویو کریں. یہ بہت اہم آیت ہے. پروردگار عالم فرما رہا ہے یا ایھا الناس. کس سے خطاب ہے؟ انسانوں سے. یہاں پر مطالبہ کیا ہے؟ عبادت کا. اعبدوا ربکم، عبادت کرو. دعویٰ کیا ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. یہ دعویٰ ہے، اس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ تقویٰ کے لیے. تمہارے اندر ضبط نفس آئے، تم پرہیزگار بن جاؤ. بہت عمدہ، ٹھیک ہے. یہ تو ابھی ہمارے سامنے، یعنی یہ خطاب ہے، یہ مطالبہ ہے، یہ دعویٰ ہے. یہ خطاب ہے، اے انسانوں، مطالبہ ہے عبادت کرو. کیوں؟ اپنے رب کی. تمہارا پالنے والا ہے. وہ جو پالنے والا ہے وہ اسی نے تم کو پیدا کی. تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. کیوں پیدا کیا؟ لعلکم تتقون. اب اس کے بعد آگے ہم کو دلیل مل رہی ہے خدا کی جانب سے کہ ذرا تم اس چیز کو تو دیکھ رہے ہو نا کہ زمین ہے، یہ تو ہمارے مشاہدے میں ہے. زمین ہمارے مشاہدے میں، آسمان یہ ہمارے مشاہدے میں، آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے مشاہدے میں ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پانی زمین کے اندر جاتا ہے، یہ بھی ہمارے مشاہدے میں ہے. پانی کی وجہ سے زمین کا کلٹیویشن کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہاں سے فصل اگنا شروع ہوتی ہے، پھل نکلتے ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہمارے لیے بالکل واضح ہے. یہ جو بات ہے اوکے ہے، یہ اوکے ہے، یہ اوکے ہے، یہ بھی اوکے ہے. اب یہاں سے پھر واپس مطالبہ آ گیا. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا. وانتم تعلمون، جبکہ تم کو علم. کیا علم ہے ہمیں علم کس چیز کا ہے؟ یہ واقعاً تھوڑا سا ایک سوال ہے کہ ہمیں علم کس چیز کا ہے کہ جس کے اوپر اتنا اصرار کیا جا رہا ہے کہ تمہیں علم ہے. علم، تم جانتے ہو اس بات کو کہ وہ ایک ہے، یہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. فطرت میں یہ تھا کہ کوئی ہے. یہاں پروردگار عالم نے اس بات کے ذریعے سے سمجھایا کہ وہ ایک ہی ہو سکتا ہے. دیکھو قل هو اللہ احد کے اندر دعویٰ تھا، وہ ایک ہے، لیکن وہ ایک ہے اس کے لیے دلیل یہاں پر ہمیں فراہم کی گئی. آیتیں بہت ہیں قرآن مجید کی جن میں توحید کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، مگر یہ جو ایک آیت ہے، اس آیت کے اوپر ذرا سا غور کیجئے گا اور دیکھیں کہ واقعاً کتنا کنونسنگ آپ کے لیے بنتا ہے. دیکھیں آپ سب خدا کو ماننے والے، خدا کو ایک ماننے والے،
مگر یہ کتنا کنونسنگ ہے، کتنا یہ قائل کرنے کے لیے کافی ہے آپ کے لیے، کسی اور کے لیے. قرآن مجید نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں علم ہے. تو ایسا کیا ہے اس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ جس کو انسان اگر غور کرے تو اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے اسی آیت کے اوپر آگے ہم بات کر رہے ہیں اس مثال کے ذریعے سے. یہ مثال جناب آغا محسن کراتی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی، بہت اچھی مثال ہے. یعنی اس کانسیپٹ کو تو ظاہر ہے کہ علم کلام کے اندر بہت سو نے ڈسکس کیا، مگر یہ جو مثال ہے نا، یہ مثال بہت عمدہ ہے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ٹھیک ہے، احسنتم. آغا محسن کراتی نے جو مثال دی ہے واقعاً بہت اچھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کاغذ لیں، چار افراد 4 کاغذ لے لیں اور ایک کونے میں بیٹھ جائیں. مثلا ایک اس کونے میں چلا جائے، ایک اس کونے میں آ جائے، ایک اس کونے میں آ جائے، ایک اس کونے میں آ جائے. 4 کونوں میں 4 الگ الگ افراد بیٹھ، اور بیٹھ کر کیا کریں؟ ان کو ایک کام کرنا. اس مثال کے اندر واپس جانے سے پہلے، اندر اترنے سے پہلے، میں پھر ایک مرتبہ آپ کو دعوت دوں گا کہ غور کیجئے گا کہ بات کیا ہو. وہ خدا ہے کہ جس نے زمین کو کیا بنایا؟ فرش. اسی نے، اس ایک نے بنایا. ٹھیک ہے. وہ سما بنا، آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنایا. آسمان سے کیا نازل کیا؟ پانی کو نازل. کس نے؟ اسی نے، اس ایک نے. زمین سے کیا ہوگا؟ پھل. یہ کس نے اگائے؟ اسی نے، اسی ایک نے، اسی ایک نے. اب یہاں پر مطالبہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو جبکہ تمہیں علم ہے. اب میں کہتا ہوں فرض کیجئے ایک خدا ہے کہ جس نے زمین کو فرش بنایا، دوسرا خدا ہے کہ جس نے آسمان کو چھت بنایا. فرض کریں، فرض تو ہو سکتا ہے نا، فرض محال تو محال نہیں ہے. ہمارے محترم دوست آگے اکبر حسین ولی آبادی ہمارے کلاس فیلوز ہیں، تو ہم لوگ منطق کے اندر یہ پڑھا کرتے تھے کہ فرض محال محال نہیں ہوتا. ایک ہے محال، مگر فرض کرنا، جیسے کہا جائے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہوتا، یہ فرض ہے نا، تو فساد مچ جاتا. نہیں ہے، دوسرا خدا ہے ہی نہیں. لیکن اگر ہوتا، اس کو کہتے ہیں فرض محال. اب میں یہاں پر آپ سے کہتا ہوں فرض کیجئے ایک خدا ہے کہ جس نے زمین کو فرش بنایا، دوسرا خدا ہے کہ جس نے آسمان کو چھت بنایا، تیسرا خدا ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کر دیا، چوتھا خدا ہے کہ جس نے زمین سے پھل کو اگا دیا ہمارے رزق کے لیے. تو پھر یہ والا مطالبہ تو نہیں بنتا نا. اگر ایسا ہو تو یہ مطالبہ تو نہیں بنے گا. پھر یہ مطالبہ جسٹیفائڈ ہے اگر 3 سے 4 خدا ہو جائیں، ایک زمین کو فرش بنا رہا ہو، دوسرا آسمان کو چھت بنا رہا ہو، تیسرا آسمان سے بارش کو نازل کر رہا ہو، اور چوتھا پھلوں کو اگا رہا ہو، تو پھر یہ والا مطالبہ نہیں بنتا. آیت کا کلیم یہ ہے کہ یہ سب اسی نے کیا، اسی ایک خدا نے کیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو بات آتی ہے نا بیٹا، وہ یہ ہے کہ کیوں اس سب کے ذریعے سے ہم اس علم تک پہنچ جاتے ہیں. اب آئیے اس مثال کی طرف کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ بنانے والے الگ الگ. کاغذ لیجئے، 4 کاغذ اور الگ الگ کونوں کے اندر 4 افراد بیٹھ، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، اور ایک اس کونے میں. اور اس کاغذ کے اوپر آپ کو کیا بنانا ہے؟ مرغا نہیں بنانا ہے، مرغا نہیں بنانا ہے، مرغے کی تصویر بنانی ہے. کیا بنانی ہے؟ مرغے کی تصویر. 4 کاغذ، مرغے کی تصویر. مرغے کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ سر ہوگا، پیٹ ہوگا، پاؤں ہوں گے، پیٹ کے ساتھ آپ پروں کو بھی لے لیجیے. ٹھیک ہے. اور ٹانگیں ہوں گی. تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ جو 4 الگ الگ افراد ہیں نا، وہ ایک کونے میں بیٹھے، وہ صرف مرغے کا سر بنائے. ادھر جو بیٹھا ہوا ہے وہ مرغے کا پیٹ بنائے. تیسرے کونے میں مرغے کا ایک پیر بنائے، اور چوتھے کونے میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ مرغے کا دوسرا پیر بنائے. اپنے اپنے اسٹائل سے جیسا بنانا ہے. بنانے والا تو بنا رہا ہے نا، تو بنائے اور پھر بنا کے لے آئے، اور پھر آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں. نہیں جڑے گا، نہیں جڑے گا. ہوا کیا ہے کہ 4 الگ الگ کونے میں آپ کاغذ لے کر بیٹھ گئے،
آپ نے اپنے حساب سے سر بنا لیا، انہوں نے اپنے حساب سے پیٹ بنا لیا، انہوں نے اپنے حساب سے ایک پیر بنا لیا، انہوں نے اپنے حساب سے دوسرا پیر بنا لیا. اور اگر آپ اس تصویر کو لے آئیں اور جوڑنے کی کوشش کریں تو یہ مرغا، اس کی تصویر جڑے گی نہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس نے اپنے حساب سے سر بنایا، اس نے اپنے حساب سے پیٹ بنایا، اس نے اپنے حساب سے پیر بنایا، اس نے اپنے حساب سے دوسرا پیر بنا لیا. جب چار الگ الگ بنانے والے ہوں نا تو آپس میں ربط قائم نہیں ہو سکتا، کوآرڈینیشن نہیں ہوگا، نظم و ضبط نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر ایک اپنے اپنے حساب سے بنا رہا ہے. اگر بنانے والا ایک ہوگا تو وہ چیزیں آپس میں منضبط ہوں گی، مربوط ہوں گی، ان کے درمیان ایک کوآرڈینیشن پایا جائے گا. اگر چار بنانے والے الگ الگ ہوں تو مرغا تو دور کی بات ہے، مرغے کی تصویر نہیں بن سکتی. اس پوری کائنات کا اگر بنانے والا ایک نہ ہو تو یہ پورا کوآرڈینیشن آپس میں قائم نہیں ہو سکتا. اب آپ اگر غور کریں نا، کیونکہ آبجیکٹو کیا تھا؟ زمین کے اوپر میں اور آپ گھوم رہے ہیں، زمین پر میں اور آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. ہم کو لگتی ہے بھوک، ہم کو چاہیے بھوک کو مٹانے کے لیے رزق ثمرات کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے، فصل کے ذریعے، ثمرات کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ رزق ہمارے لیے، لکم، تمہارے لیے، تم جو اس کے اوپر چل رہے ہو، اس کے لیے پروردگار عالم کر کے آ رہا ہے، زمین کو فرش بنا رہا ہے، آسمان کو چھت بنا رہا ہے. اگر یہ سارے الگ الگ خدا کر رہے ہیں تو کس نے اس خدا کو پابند کیا کہ وہ زمین کو ایسا بنائے کہ جس کے اوپر ہم چل سکیں؟ کس نے اس دوسرے خدا کو بتایا کہ جناب یہ تو آپس میں پھر لڑ رہے ہیں نا، پھر تو آپس میں اس کی بھی خدائی ہے، اس کی بھی خدائی ہے، یہ بھی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، یہ بھی، تو پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کیوں کریں گے؟ یہ تو اپنی چلائیں گے، یہ اپنی چلائے گا. اور اگر یہ ایک دوسرے کی بات ماننے کے محتاج ہو جائیں تو پھر تو یہ خدا تو نہ ہوئے جس کی قدرت ہی چیلنج ہو گئی. یہ تو بزنس کے اندر ہوتا ہے، پارٹنرشپ کے اندر، کہ مل کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اگر خدا کو بھی ایسا کرنا پڑے کہ پہلے بھائی پوچھ لیں، دوسرا خدا ناراض نہ ہو جائے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہا گیا لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہوتا فساد مچ جاتا. یہ فساد نہیں ہے، تمہارے سامنے ہے کہ زمین کو فرش بنایا، اس کو معلوم ہے کہ اس زمین کے اوپر یہ حضرت انسان چل رہا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اگانا ہے. کیا اگانا ہے؟ اسی زمین سے پھلوں کو اگانا ہے. اس کے لیے خدا یہ کر سکتا تھا ہم کو بھوک ہی نہ لگتی، نہیں، بھوک دی اور پھر اس کے بعد پھل بھی دیے، زمین سے اگائے. انتظام یہ کیا کہ آسمان سے پانی برسا رہا ہے، وہ پانی زمین میں جا رہا ہے، پھر زمین سے پھل اگ رہا ہے، وہ پھل ہماری بھوک مٹا رہا ہے. اور پھر خدا یہ مطالبہ کر سکتا ہے اور ہمیں سمجھا سکتا ہے. اگر یہ ساری نشانیاں نہ ہو تو پھر کیسے ہوگا؟ پروردگار عالم نے ان کو بنایا نشانی، کہ ان نشانیوں کے ذریعے سے، اس لیے کہ تم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. جب تم دیکھ نہیں سکتے اور ہم نے تم کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی، صاحب تقویٰ بنو، تو تم کیسے بنو گے؟ اس کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے اتنی نشانیاں ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے پہلے فطرت کی آواز سنو، یہاں تک پہنچ جاؤ کہ کوئی ہے، پھر اس کے بعد غور کرو تو تمہیں یہ نظم و ضبط نظر آئے، اور اس کے ذریعے سے تم پہنچ جاؤ کہ وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. پھر سارا بنایا ہوا نظام اسی کا ہے، پھر جو کچھ بھی ہے وہ بنایا ہوا نظام اس کا ہے. پھر اگر فرشتے ہیں تو وہ بھی اس کے بنائے ہوئے ہیں، نبی ہیں تو وہ بھی اس کے بھیجے ہوئے ہیں، امام ہیں تو وہ بھی اسی کے بھیجے ہوئے ہیں، اور خود ہم جو ہیں ہم بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ چیز اگر واضح ہو جائے نا بیٹا تو پھر اس کے بعد اگلے سارے مراحل آسان ہیں. لیکن اگر یہی کلیئر نہ ہو تو خشتے اول چون نہاد معمار کچ تا سوریہ میروت دیوار کچ. اگر بیس ہی غلط ہے، بنیاد ہی کے اندر معاملہ صحیح نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ اوپر تک جتنی بھی دیوار جائے گی وہ ساری کی ساری ٹیڑھی جائے گی. تو یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے، اس بات کو یاد رکھیں، وجود خدا اور خدا کی توحید. پھر اس کے بعد باتیں ہیں اور زیادہ، ظاہر ہے کہ جتنی آپ اس کے اندر تفصیل حاصل کرنا چاہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بنیادی بات ہے جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے یہ آیتیں ہماری کافی رہنمائی کرتی ہیں. اب ذرا آگے ہم بڑھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کیا یہ اچھا ہوتا کہ خدا نظر آ جاتا؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ خدا نظر آ جاتا؟ وہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ دامن والی اور یہ ساری مثالیں دی تھی نا، یہ ساری مثالیں بھی حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کی بڑی عمدہ وہ مثالیں دیا کرتے تھے، خدا رحمت کرے ان کے اوپر. ایک اور مثال بھی انہی کی میں آپ کے سامنے ابھی شیئر کرنے والا ہوں، اس لیے ذکر کر دیا میں نے، گزارش کی کہ اگر آپ
کہ بھائی سارا مسئلہ تو اسی صورت میں نا. میں نے کہا بھائی اس کا رنگ کیا ہے, آپ نے کہا بلو ہے. اس کا رنگ کیا ہے, اس کا رنگ براؤن ہے. پھر خدا بھی ہوتا تو ہم دیکھ لیتے, بول دیتے یہ مسئلہ ہی ختم, غور کرو, فکر کرو, یہ ساری چیزیں کرو. اصل امتحان یہی ہے, اصل امتحان یہی ہے. جو مہلت بھی ملتی ہے وہ اسی وجہ سے ملتی ہے. یہ معاملات جو دین کے ہیں نا بیٹا, یہ سارے غیب کے ہیں. ایمان مشاہدے کو نہیں کہتے, مشاہدہ نشانی ہوتی ہے. یاد رکھیے گا, جو آبزرو آپ کرتے ہیں, پچھلی مرتبہ جو میں نے اس کے اوپر کافی زور بھی دیا تھا اور وقت لیا تھا کہ ہم خدا کو جو دیکھ نہیں سکتے اس کو کہتے ہیں غیب. اس کے مقابلے پر ہے شہود. اس کا تعلق ہے مشاہدہ یا آبزرویشن کے ساتھ, جس میں آپ کی سینسز انوالو ہو جاتی ہیں. جو سینسز ہیں نا, یہ ساری چیزیں جو آبزرو کرتی ہیں ان کو کہتے ہیں سائنز, نشانی. نشانی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور تک پہنچائے. کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ خدا ہم کو نظر آ جاتا, مگر یاد رکھیے اگر وہ نظر آ جاتا تو پھر اس کے اندر کسی قسم کا امتحان کا کوئی امکان نہیں تھا. امتحان ہوتا ہی اس صورت میں ہے کہ جب ایک چیز ہو لیکن مشاہدے میں اس طریقے سے نہ ہو. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, اس بات پہ غور کیجئے گا کہ اس وقت ہم جس شہر میں اس کا نام کیا ہے, کیا اس کا تعلق ایمان کے ساتھ؟ اس کا کوئی تعلق ایمان کے ساتھ. کراچی شہر کا ہونا یعنی ایسا ہے کہ جو مسلمان ہے وہی مانے گا یہ کراچی ہے, کافر بھی مانے گا یہ کراچی ہے. اس کا کوئی تعلق ایمان کے ساتھ نہیں. یہ زمین ہے, زمین کو زمین ماننا اس کا کوئی تعلق ایمان کے ساتھ نہیں. آسمان کو آسمان ماننا اس کا کوئی تعلق ایمان کے ساتھ نہیں. چاند, ستارے, سورج, سیارے, ان کو ماننا ایمان نہیں ہے. یہ نشانی بن جائیں خدا کے وجود پر اور آپ خدا تک پہنچ جائیں, یہ ایمان ہے. تو یاد رکھیے گا, دین تو بات ہی ساری غیب کی کرتا ہے. خدا ہے, نظر نہیں آئے گا. پیغمبر اکرم کو لوگوں نے دیکھا, مگر ان کو جو دیکھنے والے ہیں وہ ان کے محمد ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے. ابو جہل نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ محمد نہیں ہے. جس چیز کا وہ انکار کر رہا تھا وہ کیا تھی؟ رسالت. رسالت غیب ہے. امامت, جو علی کی امامت کا انکار کر رہے تھے وہ علی کا انکار نہیں کر رہے تھے. وہ مولا ماننے سے منکر تھے, امام ماننے سے منکر تھے, مگر علی ابن ابی طالب اس کا انہیں انکار نہیں تھا. تو جو چیز ایمان کے اندر شامل ہے اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے, یاد رکھیے. ایون اگر آپ قرآن کے بارے میں اگر دیکھیں, یہ قرآن, اس کتاب کے کتاب ہونے کا وہ لوگ انکار نہیں کر رہے تھے, کتاب اللہ ہونے کا وہ انکار کرتے. یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. یہ سارے معاملات غیب ہی کے ہیں. غور کیا آپ نے؟ تو اب یاد رکھیے گا کہ جو ایمان ہے نا بیٹا, اس کا تعلق غیب کے ساتھ بنیادی طور پر. یؤمنون بالغیب, وہ ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر, تصدیق کرتے ہیں, مگر کس چیز کی؟ جو غیب سے متعلق. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے نشانیاں ہیں, اور اس چیز کے اوپر جب آپ پہنچ جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں وہ غیب ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک بحث ہے, رویت باری یا رویت خدا. رویت خدا کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی خدا نظر آ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. خدا مخلوق نہیں ہے کہ نظر آ جائے. خدا مخلوق نہیں, یعنی مارکۃ الآراء مسئلہ ہے. میں تو صرف آپ کی خدمت میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا ابھی کہ یہ جو قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے نا کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اے حبیب, آپ تو ان کو ڈرا سکتے ہیں, ان کو بیدار کر سکتے ہیں کہ جو نصیحت کا اتباع کرے اور رحمان کا خوف ہو اس کے دل میں, بالغیب, بغیر دیکھے. وہ اتنی نعمتیں استعمال کر رہا ہے, کیسے وہ رحمان کو نہیں مانتا؟ خشی الرحمن بالغیب. ٹھیک ہے جی. یہ یاد رکھیے گا, آل محمد کا مکتب یہ کہتا ہے کہ جناب خدا کو دیکھنا ناممکن, رویت باری ناممکن نہیں ہو سکتا. خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا. وہ سب مانتے ہیں کہ اس دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا, لیکن برادران اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے. خدا کو آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو ہے نا کہ آپ نے قلب سے معرفت حاصل کر لی, پروردگار عالم کی قربت, وہ تو عرفان, اور وہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. ان آنکھوں سے کیا اس آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے خدا کو؟ جواب یہ کہ نہ. قرآن مجید کے اندر ہے, موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن ترانی, ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے مجھے یا موسیٰ. وہاں پر خدا نے یہ نہیں کہا کہ اپنا شوق جو ہے وہ آخرت میں پورا کر لینا, یہاں نہیں دیکھ سکتے نا, ہرگز نہیں دیکھ سکتے. لا تدرکوا الابصار, آنکھوں کی مجال نہیں کہ خدا کو دیکھ سکے. ٹھیک ہے جی.
یہ جو بات، یہ جو مطالبہ ہے نا، یہ بے محل ہے. کیا مطلب؟ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ کس نے بنایا اس کو؟ کس نے بنایا اس کو؟ کسی نے تو بنایا نا، خود سے تو نہیں بن گیا. اس میں دکھائیے کہاں ہے؟ اس میں دکھائیے کہاں؟ نہیں. یہ کتاب ہے، گتا ہے، کاغذ ہے، کسی نے تو اس کو بنایا نا. جس نے اس کو بنایا اس کے اندر دکھائیے کدھر ہے وہ. آپ کو نہیں ملے گا. بنانے والا اپنے مخلوق کے اندر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. یہ انگوٹھی ہے، اس کو بھی کسی نے بنایا. دکھائیے کدھر ہے اس کے اندر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بنانے والا ہوتا ہے وہ اپنی مخلوق کے اندر نہیں ہوتا. تو کائنات کا بنانے والا آپ کائنات کے اندر کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ پھر تو وہ محدود ہو گیا نا. پھر تو وہ کائنات کے اندر محدود ہو گیا. ایون اگر آپ اس مکان کے اعتبار سے بات کریں کہ صاحب مکان کا بنانے والا تو مکان کے اندر آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے. مکان کا بنانے والا معمار یا بلڈر وہ اس کے اندر آ سکتا ہے. مگر جب وہ اس کے اندر آتا ہے تو فضا کے اندر جب وہ ہوتا ہے تو فضا کو اس نے نہیں بنایا، اسے دیوار بنائی ہے، اسے چھت بنائی ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ وہ جس فضا کے اندر ہوتا ہے اس فضا کو اس نے نہیں بنایا ہے، اس فضا کو اس نے ٹچ نہیں کیا ہے. غور کر رہے؟ یہ علامہ صاحب نے ایک دفعہ یہ نشتر پاک کے اندر ہی مثال دی تھی کہ یہ ممبر ہے، کسی نہ کسی کارپینٹر نے، یہ بڑھئی نے اس کو بنایا ہے. دکھاؤ کدھر ہے اس کے اندر وہ. تو یاد رکھیے گا کہ یہ خود اپنی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے. تو یاد رکھیے دو چیزیں. ایک تو یہ اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ خدا کا انکار کر سکے. زیادہ سے زیادہ وہ کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں پتہ. یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی کہتا ہے نا خدا نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے پوری کائنات کے اندر چیک کر لیا، اتنے سیارے ستارے ہر جگہ جا کے دیکھ لیا کہ خدا یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے نہیں، یہاں پہ بھی 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 نہیں. اتنا علم تو کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ پوری کائنات کہاں کسی نے دیکھی کہ وہ کہہ دے کہ میں سب کچھ دیکھ لیا، خدا نہیں ہے. اتنا علم کسی کے پاس نہیں. تو اس کو ایک امکان تو دینا چاہیے. یہ پچھلی بات کے ساتھ ہم نے اس کو مربوط کیا. اب آئیے اگلے مرحلے کے اندر. مکتب اہل بیت یہ کہتا ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ تو چلو کہ جس نے نہیں دیکھا ہے اس کو تو اپنی محدودیت کے ساتھ امکان دینا چاہیے. لیکن ہم تم کو بتا رہے ہیں پوری کائنات میں تم کو کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا. اس لیے کہ پوری کائنات اس کی مخلوق ہے. اب مخلوق کے اندر خالق یوں تلاش کر رہے ہیں کہ وہ اس مکان کے اندر، اگر وہ اس مکان کے اندر آ جائے تو یاد رکھیے گا وہ ہوگا محدود، وہ مکان کے اندر مقید ہو جائے گا. یہ مخلوق کی صفت ہے، وہ تو خالق ہے اس کا. وہ زمان و مکان سے ماورا ہے. پروردگار عالم خدا زمان و مکان سے ماورا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک بچہ ادھر پیدا ہو اس بلڈنگ کے اندر، 40 سال کا ہو جائے ادھر ہی ہو، 50 سال کا ہو جائے ادھر ہی رہے، باہر جائے ہی نہیں، تو اس کے لیے اس جگہ پر رہتے ہوئے آسمان کو سمجھنا کتنا مشکل ہوگا. اس لیے کہ وہ اس سے باہر گیا ہی نہیں ہے، تو وہ تو اس کے آگے سوچ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طریقے سے ہم تو ہیں مکان میں مقید، پروردگار عالم وراء الورا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدا کی ذات کے بارے میں علم کسی کے پاس نہیں. اتنا ہے کہ وہ ہے، جی ہاں ہے. اتنا ہے کہ وہ ایک ہے، جی ہاں وہ ایک ہے. اس کی بعض صفات ہیں کہ جو ہم کو سمجھ میں آتی ہیں، باقی ہم جیسا نہیں ہے. ہم مخلوق ہیں، ہم کو تو اس نے بنایا ہے، وہ ہم جیسا نہیں ہے. پروردگار عالم خالق ہے، جو اس کی شان ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. ہم کو تو جو اس کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے وہ ان عبادتوں کے ذریعے سے، اس کے رب ہونے کی وجہ سے. اس نے نعمتیں دی ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں. پروردگار عالم محبت کرتا ہے ہم سے، ہم ذمہ دار ہیں کہ اس کی باتوں کو قبول کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. یہاں تک سب چیز جو پیغمبر اکرم نے، مولا نے، سب نے بتایا، قرآن نے بتایا، اس کے مطابق ہمیں اس کی صفات کا کچھ ادراک ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا یہ یاد رکھیے گا خدا تو خدا ہے. آپ اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں؟ پورا تو آپ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے، ورنہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے بیمار ہونے پر؟ سیدھی سی بات ہے نا. یعنی آپ کا علاج کے لیے وہاں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر میرے جسم کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. ڈاکٹر آپ کے جسم کو کتنا جانتا ہے؟ جہاں وہ فیل ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں. اس کا یہ کہنا دلیل ہے کہ یہ اسپیشلسٹ مجھ سے آپ کے جسم کو زیادہ جانتا ہے. ایک مرحلہ آتا ہے کہ اسپیشلسٹ بھی ناکام ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے دائرے سے نکل گیا. کیوں نکل گیا؟ کیوں؟ بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ابھی تک معلوم نہیں.
ہم اپنے بارے میں بھی پورا نہیں جانتے، ہم اس کائنات کے بارے میں بھی پورا نہیں جانتے۔ جو کائنات کا خالق ہے اس کے بارے میں ہم پورا نہ جانتے ہیں نہ جان سکتے ہیں۔ کائنات کو تو جان سکتے ہیں، جانتے نہیں، یعنی ہمارے پاس اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن آ سکتی ہے نہیں۔ خدا کے بارے میں ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ پروردگار عالم مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، خود مخلوق نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم کا ایک بہت مشہور فرمان ہے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت، کہ تیری عبادت کا جو حق ہے وہ تو میں بھی ادا نہ کر سکتا، وما عرفنا کا حق کا معرفت، جو تیری معرفت کا حق ہے وہ تو میں بھی ادا نہ کر سکتا۔ 100% تو کوئی بھی نہیں، سب سے آگے وہی ہیں، سب سے آگے وہ ہیں، مولا ان کے ساتھ، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن حق کا مطلب ہے 100% میں کوئی نہیں، وہ ہے لا محدود، پروردگار عالم لا محدود، ٹھیک ہے جی، اس کی کوئی حد حدود نہیں ہے۔ اگر وہ قابل رویت بن جائے نا، اس کو علم ہے، بالکل ہے، ہم کیا کر رہے ہیں بے شک، اسی لیے وہ کہتا ہے ہوا معکم، تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ، یعنی تمہاری علم رکھتا ہے، وہ سب کچھ پتہ ہے اس کو، لیکن اس کو مادی وجود مت سمجھ لینا، جس طریقے سے ہمارا یہ میٹیریلسٹک یہ وجود ہوتا ہے ویسا مت سمجھ لینا، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم اس کو ایک کہتے ہیں تو ایک بھی وہ ہمارے جیسا ایک نہیں ہوتا ہے، ورنہ تو آپ بھی ایک ہیں، آپ بھی ایک ہیں، آپ بھی ایک ہیں، آپ بھی ایک، سب ایک۔ یہ بلڈنگ ایک ہے، مگر ایک ہونے کے بعد کتنے کمرے ہیں اس کے اندر، دیکھ رہے ہیں؟ اتنے سارے کمرے ہیں جن سے مل کر یہ ایک وجود بنا ہے۔ تو خدا بھی ایسا ہے، وہ جسم نہیں ہے، وہ جسم کا خالق ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس دو طرح کی خدا کی صفات آتی ہیں، جمال اور جلال، ثبوتیہ، سلبیہ۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تینوں کا مطلب ایک، یعنی تطبیق ایک ہی کے اوپر ہوتی ہے۔ صفات جمال جو خدا کے اندر ثابت ہے، ہر وہ صفت جو کمال کی ہے وہ خدا کے اندر ہے، ہر وہ صفت جو خدا کے شان شان نہیں ہے وہ خدا میں نہیں۔ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب بے عیب ہے، بے عیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، یعنی ہر وہ صفت جو عیب بن جائے وہ خدا کے لیے نہیں، ہر وہ صفت جو کمال ہے وہ خدا کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر وہ صفت جو کمال ہے وہ خدا کے لیے جب ہے تو الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، کمال کی تعریف ہوتی ہے، اور جب وہ بے عیب ہے تو سبحان اللہ، یعنی خدا کے اندر کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ وہ ہے توحید ذات، خدا کی ذات، یہ ہے توحید صفات، کہ جو صفات خدا کے اندر ہیں وہ بھی ایکوائرڈ نہیں ہے۔ تھوڑی سی بحث مشکل ہے لیکن غور کیجیے گا، ہم اور ہیں، ہماری صفات اور ہیں، ہم اور آپ اور ہیں، ہماری صفات اور ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عالم جاہل تھا اور عالم بنا، ایسا ہے یا نہیں؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خدا ہے کہ جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہیں نکالا اس عالم میں کہ تم کچھ بھی علم نہیں رکھتے تھے، پھر اس نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، سوچنے سمجھنے والا دل اور دماغ دیے، جس کے ذریعے سے تم علم حاصل کرتے ہو۔ تو جاہل تھے اور علم حاصل کیا، تو پہلے صفت تھی جہل، بعد میں صفت بن گئی علم، پہلے جاہل پھر عالم، ایسا ہی ہوا، پھر بھول گئے، ناسی، بھول گئے، ایسا ہوتا ہے۔ تو ہم اور ہیں، ہماری صفات اور ہیں۔ خدا کا معاملہ ایسا ہے کہ پروردگار عالم نے بھی پیدا تو کر دیا، پھر اس کے بعد سوچا رہے یہ تو بڑے نالائق نکلے، قیامت کا دن رکھنا پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم کا علم بھی ذاتی، خدا کی قدرت بھی ذاتی، خدا کی زندگی بھی ذاتی، خدا نے کسی سے کچھ نہیں لیا، اس نے سب کو دیا، وجود بھی دیا، سب کچھ دیا۔ یہ یاد رکھیے گا، اس کو کہتے ہیں توحید صفات۔ یعنی ہمارا والا معاملہ خدا کا نہیں ہے کہ ہم اور ہوں، ہماری صفت اور، ہمارا وجود ہے، علم نہیں بھی ہوگا تو ہمارا وجود ہے، نہ، خدا کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ذات کو الگ کر دیں، صفات کو الگ کر دیں، یہ خود خدا کے بے عیب ہونے کے خلاف ہے۔ اسی لیے صفات سلبیہ میں آخر میں آپ بالکل کیا پڑھتے ہیں؟ صفات زائد بر ذات نہیں، اگر آپ کو یاد ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت اسے یاد ہی کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے بیٹا،
کہ یہ یاد رکھیے گا کہ توحید ذات کے ساتھ توحید صفات کا بھی معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بنیادی موٹی موٹی باتیں بس یاد رکھ لو تو کافی ہے, ورنہ غور کر لینا آگے کبھی سمجھ لینے کے لیے کتابوں کو پھر دیکھنا. یہ ایک کتاب بہت اچھی ہے, ہمارے عقائد, آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی. یہ میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں, یہ پوری کتاب آپ کو یاد ہونی چاہیے اگر کر سکو پوری زندگی میں, 5 سال میں 4 سال میں. وہ آسان سی کتاب ہے لیکن کتاب بہت اچھی ہے. ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے, لمبی چوڑی کوئی بات نہیں کی ہے, سیدھی سادھی بات کی ہے. اس کے اندر جو صفحے ہیں نا بیٹا, یہ ہیں 121, اتنے چھوٹے صفحے ہیں. یعنی 121 کو بھی آدھا کر دو, کتنا ہو گیا؟ تقریباً 60 صفحے. A4 سائز کے یہ 60 صفحے بنیں گے, اور اس کے اندر بھی کوئی کراؤڈڈ نہیں ہے, اور آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گی. یہ کتاب بیٹا عقائد کے حوالے سے آپ کے پاس نہ فقط یہ کہ ہونی چاہیے بلکہ یاد ہونی چاہیے. یہ میری ایڈوائس ہے آپ کے لیے, اور اس پر میں پچھلے 25 سال سے بالکل فرم ہوں کہ یہ بہت اچھی پریسائز ٹو دا پوائنٹ کتاب ہے. میٹرک والے بچے, انٹر والے بچے, یونیورسٹی والے اسٹوڈنٹس, جیسے جیسے آپ کی کیپیسٹی بڑھ جائے اور کتابیں پڑھیں بہت ہے, لیکن یہ کہ ایک بیسک کتاب اگر آپ کے پاس ہے وہ یہ والی ہونی چاہیے, جس کو آپ میمورائز کر لیں, آیتوں کے ساتھ میمورائز کر لیں, تو انشاءاللہ آپ کو زندگی میں پرابلم نہیں ہوگی کبھی بھی عقائد کے بنیاد کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیٹا یاد رکھنا, یہ توحید صفات کی بحث تھی کہ جس کو ابھی یہاں پر میں نے آپ کے ساتھ اشارتاً ڈسکس کیا ہے. تو بنیادی طور پر اگر خدا قابل رویت ہو جائے نا بیٹا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جسم ہے, جسم قابل رویت ہوتا ہے, جسم قابل رویت ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم اگر نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آنکھوں کی رینج کے اندر وہ آ رہا ہے. یعنی آپ اگر کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے. بالکل آپ کی آنکھوں سے لگا دیا جائے تو بھی آپ نہیں دیکھ پائیں گے, بہت فاصلے پر چلا جائے تو بھی آپ نہیں دیکھ پائیں گے. ایک رینج ہے کہ جس کے اندر اس کو ہونا چاہیے, ایک ڈائریکشن ہے کہ جس کے اندر اس کو ہونا چاہیے. ایک جسم ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے, تب وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. تو یہ جسم کی صفات ہیں, اس کا ڈائریکشن میں ہونا, یہ ساری چیزیں, اور یہ ہمارے لیے اور مخلوقات کی یہ صفات ہیں, خدا کی یہ صفات نہیں ہے. لہٰذا نہ اس دنیا میں نہ وہاں پر, یہ خدا کی شان کے ہی خلاف ہے. ٹھیک ہے جی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے آپ پر خدا کو قیاس کرنے لگتے ہیں, تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم لوگ بھی تھکتے ہیں تو سو جاتے ہیں, تو پروردگار عالم جو ہے خدا کے ساتھ اتنا تو انصاف کرو نا, تم تھکتے ہو تم سو گے تو خدا نہیں سوئے گا, تو کم سے کم 2 خدا تو ہونے چاہیے کہ وہ اگر ڈے کی ڈیوٹی کرے تو پھر رات کو آرام کرے, اور پھر رات کو دوسرا خدا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود پر خدا کو قیاس کر لیا کہ ہم تھکتے ہیں تو خدا کو بھی تھکنا چاہیے. اگر وہ تھک جائے تو پھر خدا تو نہ ہوا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے, اس کی شان کے خلاف. آپ یہ کہیں کہ جناب ہم کو بھوک لگتی ہے تو ہم تو اتنے مزے کا کھا, تو خدا کو بھی تو کھانا کھانا ہوگا, خدا کو بھی پیار. یہ اگر خدا کو یہ ساری چیزیں ہونے لگے نا تو پھر وہ خدا نہ رہے. یہ مخلوق کے نواقص ہیں. بھوک کوئی کمال نہیں ہے, بھوک نقص ہے, مخلوق ہونے کا نقص ہے. انسان ہونے کا, حیوان ہونے کا ایک نقص ہے کہ اس کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. تو یاد رکھیے گا, اسی طریقے سے جسم مرکب ہونا, اسی لیے آپ صفات سلبیہ کے اندر پڑھتے ہیں وہ مرکب نہیں. بھائی وہ کیا ہے؟ قدیم ہے, قادر ہے, مرید ہے, حی ہے, مدرک ہے, یہ ہے, وہ ہے, وہ ساری چیزیں. وہ ساری صفات جو خدا کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو 2 میں خلاصہ کیا جاتا ہے, اس کا عالم ہونا, علم, اور اس کا قدرت مند ہونا. باقی بصیر ہونا, سمیع ہونا, یہ سب اسی کے اندر آتا ہے. بیسک 2 چیزیں ہیں, علم اور قدرت. اگر یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا کہ علم اور قدرت یہ بیسک 2 صفتیں ہیں. باقی سمیع ہونا, بصیر ہونا, یہ سب کا سب اسی کے اندر فال کر جاتا ہے. دوسری چیز جو میں نے گزارش کی صفات سلبیہ, کہ اگر جیسے اس کا جسم ہونا, یہ جسم نہیں ہے, وہ مرکب نہیں ہے, وہ یہ اس کی شان کے خلاف ہے. اگر مرکب ہو تو یاد رکھیے کہ مرکب کا مطلب یہ ہے کہ جو مل کر بنا, جو مل کر بنا ہوتا ہے وہ اپنے ایگزسٹنس کے لیے اس کا محتاج ہوتا ہے. یہ جو 5 انگلیاں ہیں نا, یہ اپنے وجود کے لیے, کہ یہ 5 انگلیاں, یہ پورا ہاتھ اس بات کا محتاج ہے کہ یہ ایک ایک سیل اس کا رہے, یہ اپنے وجود میں محتاج ہوتا ہے. اگر اس میں سے کٹ کرنا شروع کر دیں تو یہ ناقص ہوتا چلا جائے گا. جو مرکب ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے, جو محتاج ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے, خدا نہیں ہوتا ہے. پروردگار عالم یہ ان چیزوں سے ماورا ہے. اسی لیے اس کی ذات کے بارے میں کیا غور کرو گے, تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. ہاں وہ ہے بے شک, ایک ہے بے شک, اچھی ساری صفات اس کے اندر ہے کمال کی, جی ہاں. جتنی صفات اس کے لیے عیب شمار ہو سکتی ہے ان میں سے کوئی اس کے اندر موجود نہیں ہے, جی ہاں. مثال اس کے اندر علم, قدرت, اور یہ کہ صفات زائد بر ذات نہیں ہے, وہ مرکب نہیں ہے, وہ جسم نہیں ہے, وغیرہ 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 وغیرہ.
باپ بیٹا ہونا یہ خدا کی صفت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، بیوی ہونا یہ خدا کی شان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے جی، ان میں سے کوئی صفت خدا کی نہیں ہے، یہ مخلوق کی صفت ہے. تو یہ ہو گیا توحید صفات، توحید ذات اور توحید صفات. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد یہ کہ توحید افعال، وہ بھی ٹھیک ہے. پروردگار عالم کہ اصل جب وجود اس کا دیا ہوا ہے تو اگر ہم فیل کر بھی رہے ہیں تو دی ہوئی طاقت کس کی ہے؟ خدا کی. اس نے ایک اختیار دیا ہے تو ہم عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اصل جو دی ہوئی طاقت ہے وہ تو اسی کی ہے. اگر وہ اس طاقت کو سلب کر لے، اگر وہ لگام کھینچ لے تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ذرا سا بھی موو کر سکیں. ہے بے شک اختیار ہم کو دیا ہے، الامر بین الامرین، جو پچھلی مرتبہ بات بھی ہوئی تھی، پورا اختیار بھی نہیں ہے، پورے مجبور بھی نہیں، درمیان کا معاملہ ہے. مگر جو درمیان کا تھوڑا بہت اختیار ہے وہ دیا ہوا اس کا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. طاقت قوت کس کی ہے؟ اللہ کی. العلی العظیم، جو علی عظیم ہے. ایسا ہی ہے نا، یہ ہے قرآن مجید کا اور معصومین کا بیان کردہ معاملہ. طاقت کس کی ہے؟ اس کی. قوت کس کی ہے؟ اس کی. بس اس کی. پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ ہر رکعت میں اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ بحول اللہ وقوت. یہ وہی ہو گیا نا، لا حول ولا قوت. طاقت قوت سب اس کی ہے. ہم جب اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بحول اللہ وقوت ہی اقوم واقعد. میں اٹھتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں، مگر کس طاقت سے؟ اس کی طاقت سے، اس کی طاقت کی مدد سے، اس کی قدرت کی مدد سے. کرتا میں ہوں لیکن یہ کہ بہرحال طاقت دی ہوئی اسی کی. ٹھیک ہے، یہ ہے سارا معاملہ. یہی معاملہ وسیلے کا بھی. دعا وہ قبول کرتا ہے بے شک، لیکن خانہ کعبہ کے پاس جا کر دعا مانگیں تو زیادہ قبول ہو جائے گی. اس نے اس کو وسیلہ بنا دیا. جس طرح سے ماں باپ کو وسیلہ بنایا ہے پرورش کا، رزق کے لیے پھلوں کو وسیلہ بنا دیا، اسی طرح سے دعا کی قبولیت کے لیے اس نے محمد و آل محمد کو وسیلہ بنایا ہے. تو توسل ہے وہ، یہ توحید کے خلاف نہیں ہے. بیسک بات اتنی ہے، خانہ کعبہ کے پاس جائیں گے تو وہی خدا ہے، مگر کعبے کے پاس دعا زیادہ جلدی قبول ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کعبے کو اس نے محترم بنایا ہے، کعبے کو محترم سمجھایا ہے. یہی معاملہ کربلا کا ہے، یہی معاملہ رمضان کے مہینے کا ہے. خدا وہی خدا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی عبادتیں، توبہ، دعائیں جلدی قبول ہو جاتی. شب قدر میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو شب قدر خدا کا شریک نہیں ہے، لیکن شب قدر کو خدا نے وسیلہ بنایا. اسی طرح سے محمد و آل محمد ہے، خدا نے ان کو بھی وسیلہ بنایا. تو وسیلہ ہونا توحید کے منافی نہیں ہے. یہ بات اس لیے میں نے کہا کہ بنیادی جو باتیں ہو رہی ہیں تو اس کے اندر اس کو بھی تھوڑا سا ہم ٹچ کر دیں اور ڈسکس کر لیں. بیٹا آج کی حد تک یہ بات ہماری مکمل ہو گئی. سوال اگر آپ کا ہے تو کوئی اشارہ فرمائیں. آپ خیال کر رہے ہیں کہ جو مخلوق کی جو خصوصیات ہے وہ رب نہیں ہوگی. تو جیسے کہ مخلوق کے مرد ہو سکتے ہیں، رب ہو سکتے ہیں، تو سورہ اخلاص میں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے؟ تو جو جینڈر کی جو اسپیسیفکیشن وہ نہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کبھی آپ بات کریں اور یہ کہیں کہ وہ آتا ہے وہ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا تو مطلب یہ ہو نا جینڈر کی بات ہو رہی ہے. لیکن زمین کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ زمین مرد ہے یا عورت ہے؟ زمین عورت ہے یا مرد ہے؟ کیا ہے؟ تو اب وہ اس کے اندر کوئی جینڈر کا ایشو تو نہیں ہوا نا. اسی کو کہتے ہیں مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی اور مذکر غیر حقیقی ہے مجازی اور مؤنث غیر حقیقی اور مجازی. جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی انداز سے جو ہماری عربی زبان ہو، اردو زبان ہو، کوئی بھی زبان ہو، تو ہم زبان کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. تو اس زبان کے اندر گفتگو کا ایک انداز یہ ہے کہ خدا بند متعال کے لیے یہ سارے صیغے استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ کوئی لازمی نہیں ہے. خود عربی کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں، شاید علم ہو آپ کو، ورنہ مولانا سے آپ پوچھیے گا کہ کئی مرتبہ مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے، مفرد کی ہوتی ہے، لیکن جمع کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے. ہوتا ہے ایسا، مؤنث کی ضمیر ہے مگر استعمال ہو رہی ہوتی ہے جمع کے لیے. تو یہ تو استعمال کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے. مؤنث سے مفرد کے لیے اگر ہے تو وہ مفرد کے لیے ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ نہیں جماعت کے لیے پوری استعمال ہو جاتی ہے، جمع کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں. تو یہ زبان و بیان کا انداز ہے. پروردگار عالم کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. خدا تو ایک ہے مگر کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا. تو ہم کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو وی ہو گیا نا. تو وی تو ایٹ لیسٹ اسٹینڈس فار ٹو، دو تین کچھ. تو یہ وہ رائل پلورل ہوتا ہے. کئی مرتبہ اگر آپ دیکھیں گے تو جو بڑے افراد ہوتے ہیں وہ بھی گفتگو کرتے ہیں کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا ان سے کہ ہم اتنے پیسے ان کو دیں گے. تو یہ ہم کہاں، آپ تو ایک ہیں، آپ کہیں میں نے دیا تھا. لیکن یہ کہ وہ بولنے کا ایک انداز ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے گفتگو کا. اس کو کہتے ہیں رائل پلورل. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ جینڈر کا جو معاملہ آپ کہہ رہے ہیں، پروردگار عالم ان چیزوں سے باہر آتا ہے. جسم ہی نہیں ہے، پروردگار عالم جسم کا خالق ہے. تو مرد اور عورت ہونا یہ تو خدا کی شان کے خلاف ہے پروردگار عالم کے. لیکن جو بات ہے وہ اتنی سی ہے
کہ گفتگو کا جب انداز ہوتا ہے تو کئی جو حقیقی طور پر نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث ہوتے ہیں، لیکن مجازاً ان کے لیے یہ تعبیرات استعمال کی جاتی ہے، جیسے میں نے مثال آپ کے سامنے گزارش کی۔ جی ہاں بیٹا، واحد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، ایسا نہیں ہے، یعنی جو سوال کیا وہ آپ لوگوں کے لیے واضح، اتنے دور سے سوال کیا مجھے سنائی دیا تو آپ کو کیوں نہیں سنائی دے گا؟ آپ کو بھی سنائی دے گا۔ احد کا لفظ استعمال ہوا اور واحد کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ واحد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، قیامت کے دن پوچھا جائے گا آج ملک کس کا ہے، اقتدار کس کا ہے؟ واقعی تو ہمیشہ خدا کا تھا، مگر جو سارے جو مجازی اقتدار ہیں وہ سلب ہو گئے، تو پھر آج کس کا اقتدار ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو واحد ہے اور قہار۔ تو واحد جو ہے بیٹا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور احد بھی ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر احد خدا کے لیے جب واحد بھی استعمال ہوگا تو احد کے معنی میں استعمال ہوگا، لیکن احد میں اور زیادہ نکھار ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے یکتا، اس لیے کہ جو واحد ہوتا ہے بیٹا ون، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے گزارش کی کہ ہم بھی ایک ہیں آپ بھی ایک ہیں، مگر ایک ہونے کے باوجود دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو نتنے ہیں، دو ہونٹ ہیں، 32 دانت ہیں، ہے نا، اتنے سارے ملینز اینڈ ملینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز سیلز ہمارے اندر موجود ہیں جن سے مل کر ہم بنے ہیں۔ تو ہمارے بننے ایک ہونے کے باوجود ہم مرکب ہیں، اسی طریقے سے ہم کٹ سکتے ہیں، ٹوٹ سکتے ہیں، پھوٹ سکتے ہیں، یہ سب ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم کا معاملہ ان تمام تر چیزوں سے بالاتر ہے، اسی لیے جو احد کا لفظ ہے اس کے اندر اور زیادہ نکھار ہے۔ جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ جب واحد بھی کہا جاتا ہے تو وہاں پر بھی مراد احد ہی ہوتا ہے، لیکن واحد کا استعمال جب کیا جاتا ہے عام طور پر جب کیا جاتا ہے تو بہت سو کے لیے، آپ کے لیے بھی کر لیا جائے گا، بھائی کتنے لوگ آئے تھے؟ واحد، ایک آیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ ہے کہ جب پروردگار عالم کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ احد ہی کے معنی میں کیا جاتا ہے، کبھی زور دینے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اسی سورہ میں آگے کہ کوئی اس جیسا ایک بھی نہیں ہے، یعنی ایک احد ایک بھی نہیں ہے، بہت زیادہ فورس کے لیے کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس جیسا ویسا کوئی بھی۔ امید ہے کہ بات آپ کے لیے جو واضح ہوگی بیٹا۔ کیا نہیں ہوتا؟ فساد ہو جاتا، فساد ہو جاتا۔ خدا کی ذات سے صفات میں دیکھا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی ذات کے انصاف، خدا کے انصاف کیا ہوتا ہے؟ انصاف ضرور شامل ہے۔ ہاں، تو اگر وہ بھی خدا ہے، دوسرا والا خدا ہے، اگر ان کا دونوں درمیان مقابلہ کروایا جائے تو ان میں اس بات خدا کی مائی آتی ہے، تو ایک ایسے ایک بات ایک سچ ہے کہ دونوں درمیان باقی ہو گیا۔ نہیں بیٹا، نا اتفاقی اور لڑائی تو ہونی ہے نا، اس لیے کہ دونوں قدرت مند ہونے کے دعوے دار ہیں، یعنی یا تو ہم یہ مانیں کہ نہیں خدا ہوتا ہے مگر قادر نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جب آپ نے دو خدا مان لیے، دو خدا جب آپ نے مان لیے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بھی علی کل شیء قدیر ہے اور یہ بھی علی کل شیء قدیر ہے، یہ بھی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، وہ بھی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ کہاں سے دونوں ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں؟ جیسے کہ اگر یہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے تو کیا اس کی مجال ہے کہ دوسرے خدا کی خدائی کے اندر انٹرفیئر کرے؟ اور یہ والا خدا اگر ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے تو کیا اس کے پاس گنجائش ہے کہ اس کی خدائی کے اندر انٹرفیئر کرے؟ نہیں ہو پائے گا۔ یا تو ہم یہ کہیں کہ نہیں ہر چیز کے اوپر قدرت نہیں ہوتی ہے ان کی، یا تو ہم ایسے خدا کا تصور کریں، تو پھر وہ خدا تو نہ ہوا۔ خدا کی تو صفات، ہم جب خدا کی بات کر رہے ہیں تو پوری بات کر رہے ہیں، خدا ہے ذات میں ایک ہے، وہ ایک، پھر وہ خدا صفات کے اندر علیم ہے، قدیر ہے۔ اب اگر مثال کے طور علیم ہے، سارا علم اس کے پاس ہے، تو وہ دوسرا خدا کیا کر رہا ہے؟ اس کا بھی علم اس کے پاس ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا علم اس کے پاس ہے۔ یہ اس کا محتاج ہو گیا کہ اس سے بنا کر رکھے، وہ اس کا محتاج ہو گیا کہ اس سے بنا کر رکھے، اس لیے کہ اگر نہ بنا کے رکھے تو دونوں کے آپس میں معاملات صحیح نہیں رہیں گے، قدرت محدود ہو گئی۔ محدود قدرت کے ساتھ یعنی ہر وہ چیز جو ہو سکتی ہے وہ بھی وہ نہیں کر سکتا، کچھ تو وہ ہے نا جو محالات ہیں، لیکن یہ کہ جو ہو سکتا ہے وہ بھی وہ نہیں کر سکتا، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خدا نہیں ہوا۔ پھر تیسری بات اس کے اندر مزید بھی ہے، جو مولا نے ایک بہت پیارا استدلال دیا نہج البلاغہ کے اندر ہے، کہ مولا فرماتے ہیں جو آیا خدا کی طرف سے نبی بن کر، اس نے ایک ہی خدا کی بات کی۔ یہ کیسا دوسرا خدا ہے کہ اس ایک کی طرف سے تو سب آ کر یہ بول رہے ہیں
کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے. وہ دوسرا خدا اگر ہے تو بھیجتا کیوں نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس ایک نے بھیجا ہے. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے ایک نے بھیجا ہے. عیسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے ایک نے بھیجا ہے. موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے. پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں وہ ایک ہے، اسی نے مجھے بھیجا ہے. یہ تو اتنی جگہ اتنے لائن سے آ رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک نے بھیجا، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے. تو چیلنج ہو گیا نا وہ دوسرے خدا کو. اگر وہ بھی خدا ہے تو اس کو چیلنج ہو گیا کہ وہ ایک خدا تو اپنے آپ کو ایک بتا کر بھیج رہا ہے اور دوسرا خدا کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے. تو کیا ہوا؟ وہ خدا گیا کدھر؟ صحیح. اس کو مولا نے اس کے اندر بڑا ایلوکوینٹلی اس کو ایکسپلین کیا تھا، بڑا عمدگی کے ساتھ، کہ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس کو بھی کوئی کچھ تو بھیجنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلے. غور کیا آپ نے؟ سوچئے گا اس کے اوپر. ٹھیک بیٹا، اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آخری سوال چلے لے لیتے ہیں. بسم اللہ. سر آپ نے فرمایا کہ مطلب اہل سنت کے جو بھائیان ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ہم روزہ قیامت دیکھ سکیں. جی ہاں. یہ مطلب وہ کس بنا پر ہے؟ ان کے پاس کچھ حدیثیں اس قسم کی موجود ہیں جو عقل کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ وہ ساری چیزیں ان کے پاس آ گئی ہیں تو اس کو پھر جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ یہ بولتے ہیں. بہرحال ہم ان سے کوئی جھگڑتے نہیں ہیں، لیکن جو ہمارا موقف ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.